سورہ بقرہ آیت نمبر 222، پیج نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض سے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندی چیز ہے، تکلیف دہ چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان عورتوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور تم ان سے قربت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آ جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل اس آیت کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو ہو چکی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حیض سے متعلق سوال کیا، اور اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ یہود جو تھے وہ بالکل اپنی عورتوں کو اس زمانہ کے اندر حیض کی حالت میں علیحدہ کر لیتے تھے، اور عیسائی جو تھے یہ بالکل خیال ہی نہیں کیا کرتے تھے، اور حالت حیض کے اندر بھی بیوی سے قربت کرنا، جماع کرنا، ہم بستری کرنا یہ لگا رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ ہمیں کیا حکم ہے، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سوال پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ عورتوں کے ساتھ یہ اختلاط کے سلسلے میں یہ صرف اسی وقت نہیں، اب بھی جناب اعلیٰ ایسی قومیں آباد ہیں جو عورتوں کو اس معاملے میں ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر بالکل ناپاک ہے، اور ان کو چھوت چھات سمجھ کر بالکل الگ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً کوئی 2009 کے اندر حضرت استاد محترم قاری احمد میاں صاحب تھانوی مدظ العالی، ان کے ساتھ چترال کے سفر پر جانا ہوا۔ وہاں پر پروگرام تھے، محافل تھی، وہاں پر ان کے ساتھ جانا ہوا۔ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ چترال کے اندر ایک قبیلہ ہے، کیلاش نام سے ایک قوم ہے، آباد ہے۔ تو اس علاقے کے اندر بھی کیا ہے جانے کا اتفاق ہوا۔ تو وہاں پر جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے وہاں کے مقامی، تو ایک جگہ پر لے گئے کہ ان کا یہ ایک حویری سی لکڑی کا ایک مکان بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکان وہ ہے کہ جب ان میں سے کسی عورت کو یہ جو مخصوص ایام آتے ہیں تو اب وہ اس عورت کو لا کر ادھر بٹھا دیتے ہیں، بس ادھر قید کر دیتے ہیں، یا بس وہ اسی کمرے کے اندر یہ جو عمارت سی بنی ہوئی لکڑی کی اسی کے اندر ہی رہتی بس۔ اب یہ نہ اس سے کوئی بات کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، کھانا دینا ہو تو وہ بھی جناب اعلیٰ یہاں پر جگہ بنی ہوئی ہیں،
وہ کھانا لا کے بس ادھر رکھ دیتے ہیں، وہ آگے سے خود ہی اٹھائے گی، خود ہی کرے گی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ تو یہ اس طریقے کے توہمات جہاں پر اس وقت آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد، حالانکہ وہاں پر اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ اپنے لٹریچر کے اعتبار سے وہاں پر جو لٹریسی ایشو ہے، یہ ریشو ہے، یہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو توہمات اور یہ اسلام کو چھوڑ کر دیگر چیزیں وہ بھی ان کے اندر کیا ہے، بدرجہ اس طرح موجود ہے۔ تو یہ اسلام نے بڑا خوبصورت انداز کے اندر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس زیر 10 آیت مبارکہ کے اندر اس حالت میں اسلام کیا احکامات دیتا ہے، اس پر ہم نے کیا کرنا، ڈسکس کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ عورت جو ناپاک ہوتی ہے، ناپاکی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس دوران وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ حج کے جو ارکان ہیں اس میں سے طواف یا عمرہ کی شکل میں طواف یہ نہیں کر سکتی، باقی ساری چیزیں کیا ہے وہ کر سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عورت کی جو ناپاکی ہے ایک حکمی ناپاکی ہے، بظاہر ان کے ہاتھوں میں ایسی ناپاکی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نماز پڑھنی تھی کہ یہ مصلی یا چٹائی کیا ہے مجھے پکڑا دیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو ناپاک ہوں اور اس قسم کے میرے مخصوص ایام چل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، اب یہ جو ناپاکی ہے تمہارے ہاتھوں میں تھوڑی ہے، کہ تمہارے ہاتھ تھوڑے ناپاک ہے، تم نے ہاتھوں سے مجھے پکڑانا ہے، چنانچہ پکڑا دیا۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ اس طرح نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ کوئی وہ بالکل چھوت چھات ہوگی، جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں، میں اپنے مخصوص ایام کے اندر ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک کیا میں دھو دیتی، کنگھی کر دیتی۔ یہ ساری چیزیں بتانے کی کیا ہے کہ یہ ناپاکی اس طرح نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ اس کے ہر چیز کے اندر سرایت کر گئی ہے اور جس چیز کو ہاتھ لگائیں گی وہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنے عملی طور پر یہاں تک بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیا کرتی اور ان مخصوص ایام میں ہوتی پانی پیتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن دے دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ پر منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں پر میں نے کیا ہے پانی منہ رکھ کر، میں نے جس جگہ پانی پیا ہوتا وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ رکھ کر پانی پیتے۔ اور بسا اوقات اس طرح ہوتا کہ گوشت کی بوٹی ہوتی کہ میں اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ ہڈی سے بوٹی کو چھڑاتی اور کھاتی اس طرح کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے ہی کھاتے جہاں سے میں نے بوٹی کو توڑا ہوتا اور اس طرح میں نے لیا ہوتا، وہیں سے کھاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ان کے اندر ایسی چھوت چھات والی کیا ہے یہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے جب یہ قرآن مجید کی آیات آئی اور بتا دیا کہ بھئی تم ان کے ساتھ میل میلاپ، بات چیت، بوس و کنار یہ سب کچھ کر سکتے ہو، صرف ایک مخصوص تعلق ان کے ساتھ نہیں کر سکتے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس قسم کی جب باتیں بتائیں تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود اور نصارہ جو ہے نا، یہ یہود یہ کہہ رہے کہ یہ شخص تو ہمارے ہر بات میں کیسے مخالفت کرنی ہے اور یوں کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یوں نہ کر لیں کہ ہم ٹھیک ہے یہ ان مخصوص ایام میں ہم ان سے دور ہیں، ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، غصے میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں۔ باقی رہا کہ یہ عورت ان مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، البتہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کوئی بھی کر سکتی ہے، درود شریف کی شکل میں ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، استغفار کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ بطور وظیفہ کے، بطور حفاظت کے آیت الکرسی اگر پڑھنی چاہے تو وہ اس کی بھی پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ آیت الکرسی بطور تلاوت کی نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے اور بیچ میں پڑھنا، نہیں اس طرح نہیں، بطور حفاظت کے جیسے بندہ صبح شام پڑھ لیتا ہے یا کوئی طرح بطور حفاظت کے یہ پڑھنی چاہے تو بطور وظیفہ کے یہ پڑھ سکتی ہے، ادروائز قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے یہ عورت جو ہے عمرہ کے اندر طواف نہیں کر سکتی۔ اب حج کے ارکان
تو حج کے اندر حدیث مبارکہ میں خود آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھا تو میرے یہ مخصوص ایام شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، آپ اس طرح کر لیجئے مسجد عائشہ جو آج کا بھی مقام تنعیم اور مقام صرف کے اندر وہ مسجد عائشہ ہے، وہاں سے احرام باندھیں، اور احرام باندھ کر تم نے کیا کرنا ہے، سارے حج کے افعال کرنے، سب حج کے افعال کرنے، سوائے طواف زیارت کے، سوائے طواف زیارت کے جو کیا کہتے ہیں 10 ذی الحجہ سے لے کر 11-12 تک کیا جاتا ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا، اس کو تم مؤخر کر سکتی ہو، اس کو تم نے ڈیلے کر دینا ہے۔ باقی تم نے جناب حج کے اندر کیا ہے، آپ نے مثال کے طور پر مینا کے اندر جانا ہے، جا سکتی ہیں، آپ نے جناب عرفات کے میدان میں جانا ہے، جا سکتی ہیں، آپ نے مزدلفہ میں جانا ہے، جا سکتی ہیں، آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، مار سکتی ہیں، ایک دن کی رمی کریں، تینوں دن کی رمی کریں، تینوں شیطان کو ماریں، کر سکتی ہیں، دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، وہاں پر کر سکتی ہیں۔ صرف جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، ایک طواف جو طواف زیارت ہے، چونکہ وہ مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، مسجد کے اندر عورت اس ناپاکی کے ایام کے اندر کیا ہے داخل نہیں ہو سکتی، تم نے وہ طواف زیارت نہیں کرنا۔ اب عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر جناب اعلیٰ وہ اپنے اس طواف زیارت کو کیا کرے، وہ جب تک کیا کہتے ہیں پاکی نہیں آ جاتی تب تک اس کو کیا کر دے، مؤخر کر دے، ڈیلے کر دے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ ہو، 11 ہو، 12 ہو، 12 کے بعد 13، 14، 15 کو بھی اگر وہ پاک ہوتی ہے تب بھی وہ جناب اللہ طواف زیارت کر سکتی ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ 12 ذی الحجہ کی شام سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے اس طواف کو لازمی طور پر کیا ہے کر لیں۔ عورت اپنی اس ناپاکی کی وجہ سے اس کو مؤخر کر سکتی ہے، ادروائز اگر وہ پاک ہے تو وہ بھی مردوں کے احکام میں برابر ہے، 12 ذی الحجہ کی شام تک ہی، مغرب سے پہلے تک اس کو کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید اس کے متعلق فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ تم نے ان مخصوص ایام میں اس عورت کے قریب نہیں جانا، نہ قریب نہ جانے کا مطلب تم نے ہم بستری نہیں کرنی، ان سے اپنا ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، باقی ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بوس و کنار کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا ہوا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ جو حصہ ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جب ان مخصوص ایام میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ کہ تم جناب تہمت باندھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لٹا لیتے، کہ یہ نہیں کہ یہ بتانے کے لیے، یہ امت کو سبق دینے کے لیے کہ ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ جناب یہود کی طرح یا ان دیگر اقوام کی طرح اس کو چھوڑ چھاڑ کر بالکل لا تعلق اختیار کر لے اور یہ کر لے اور وہ کرے، اس کو پوچھے نہ۔ اب 10 دن بیچاری اگر وہ کیسے گزارے گی، کوئی اس سے بات نہ کر رہے، کوئی اس کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہو، اور بالکل جانوروں کی طرح اس کو ایک طرف کر کے، اور ایسا نہیں ہے، شریعت نے جناب اللہ ایسا حکم نہیں دیا۔ اب یہ کہ یہ جو عورت ہے جو ان دنوں میں اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو وہ کیا ان دنوں کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا کرے گی؟ اس کے متعلق حضرات فرماتے ہیں کہ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ان مخصوص ایام کے اندر جو اس کے 3 دن سے لے کر کم سے کم 3 دن سے لے کر میکسیمم جو 10 دن تک ہے، اس دوران جو اس کی نمازی 6 دن کی عادت ہو، 7 دن کی ہو، نمازیں رہ جائیں گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، وہ نمازیں کیا ہے قضا نہیں کرے گی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ روزوں کو کیا کرے گی، قضا کرے گی۔ اگر رمضان کے ایام کے اندر اگر اس کے ناپاکی کے ایام آ گئے تو وہ جتنے روزے ہوں، 1 ہوں، 2 ہوں، 5 ہوں، 7، 10 تک ہوں، تو وہ ان دنوں کی کیا کرے گی، روزوں کی قضا کرے گی۔ اور اگلے رمضان سے پہلے بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد کر لے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان روزوں کو اکٹھا کنٹینیو رکھے، بلکہ 6-7 روزے ایک کر کے، 2 کر کے، بیچ میں وقفہ کر کے کر سکتی، آئندہ سال سے پہلے کر سکتی، بعد میں بھی کیا ہے کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ روزوں کی قضا اس کے اوپر کیا ہے وہ کرنی ہوگی۔
اسی طریقے سے مرد حضرات ان سے قربت نہیں کریں گے. کب تک نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں فرمایا حتیٰ یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. پاکی، خوب پاکی. قرآن مجید نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے. حدیث مبارکہ میں آتے حضرات فقہاء کرام، محدثین، مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی پر غسل فرض ہو جائے، حیض والی عورت ہو، نفاس والی عورت ہو، یا آدمی حالت جنابت کے اندر ہو جائے، تو فرمایا کہ خوب اچھی طریقے سے اپنی پاکی کے اندر مبالغہ کرو. حتیٰ کہ نبی سے فرمایا کہ ایک ایک بال کے نیچے کیا ہے؟ جنابت ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، تو تم اس کو اچھی طریقے سے کیا کرو؟ پاک کرو. یہی اسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام رحم اللہ یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر غسل جنابت کا غسل ہے یا کہ اس طریقے سے ناپاکی سے غسل کرنا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو کیا ہے؟ غسل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ بال کے ایک ایک بال کے نیچے نیچے کیا ہے؟ جنابت. خوب اچھی طریقے سے مبالغہ کر کے کیا ہے کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے. تو پھر فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثَ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اب اس کے بعد مرد کو اجازت ہے کہ وہ جناب اللہ بیوی سے کیا ہے؟ ہم بستر ہو سکتا ہے، اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم دیا وہ انشاءاللہ عزیز اگلی آیت کے ضمن کے اندر کچھ نہ کچھ آ جائے گا. فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاکی کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. اب متطہرین لا کر یہ بتا دیا کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، اور یاد رکھنا اگر حالت ان مخصوص ایام کے اندر کسی آدمی نے عورت سے قربت کر لی، ہم بستری کر لی، تو یاد رکھیے گا کہ وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. اس پر کیا فرمایا کہ توبہ کرے، توبہ طائب ہو جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو حلال سمجھتے ہوئے بیوی کے پاس جائے گا تو یاد رکھیے گا وہ دائرہ ایمان سے کیا ہے؟ نکل جائے گا. اور فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ تعالیٰ پاکی کو بھی خوب پسند کرتے ہیں. اب یہ پاکی چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، بدن کی ہو، ہر طریقے سے کیا ہے؟ پاکی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب پسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.